احباب گرامی، آیت نمبر 40 کے ضمن میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وہاں پر ایک نقطہ جان بوجھ کر میں نے ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ اس کا پیچ اس آیت کے ساتھ آ کر جڑتا ہے۔ خالق کائنات نے وہاں پر الفاظ استعمال کیے ہیں وخاتم النبیین، آپ سارے انبیاء کے خاتم ہیں، ان کے آخر پر آنے والے ہیں، ان کی تکمیل آپ سے کی گئی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے عمارت تعمیر کی تو بڑی خوبصورت عمارت تعمیر کی، اس نے پوری عمارت کو تعمیر کر دیا، لیکن اس کے فرنٹ پر اس نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ بالکل اسی طرح میں اپنے سارے پہلے گزرنے والے انبیاء کا آخر ہوں، وہ آخری اینٹ دین کی تکمیل میں کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ دور اور آپ کی تاریخ اور آپ کی قربانیاں یہ ساری آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم سب کے سامنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پر الفاظ استعمال کیے ہیں خاتم النبیین۔ خاتم النبیین سے مراد ہے کہ نبیوں کا ختم کرنے والا، نبیوں کا سب سے آخری، نبیوں کے سب سے آخر پر آنے والا۔ خاتم الرسل نہیں کہا گیا۔ یہاں پر یہ بحث آتی ہے کہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے، رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی نہیں ہوتا، موٹا سا فرق اس کا یہ ہے کہ ہر رسول نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی رسول ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک اس کی نشانی ہے۔ بعض علماء کرام اس سے بڑھ کر ایک اور نشانی بیان کرتے ہیں کہ نبی کو ایک نئی شریعت، نئی کتاب اور نیا دین دیا جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ پچھلی کئی باتیں منسوخ کر کے اس کو ایک نئی شریعت عطا کر دی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن لوط علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ ابراہیم اور لوط کا زمانہ انتہائی قریب کا ہے، اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے چچا تھے، بعض تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں۔ اب جو لوط علیہ السلام کی شریعت تھی وہ بالکل وہی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام یہ ایک نبی ہیں، لیکن آگے ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام وہ ایک رسول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو گویا نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ ہر جو نبی ہوتا ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے، لیکن ہر رسول نبی نہیں ہوتا۔ رسول کا دوسرا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا۔ احادیث جو لوگ عربی زبان کے اندر پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ احادیث میں واقعات کچھ اس طرح کے آتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا کہ جا کر لوگوں کی ذمہ داری لگا دو، لوگوں میں یہ بات اعلان کر دو۔ اب وہ بندہ جب جاتا ہے تو عربی میں اس کے لیے الفاظ آتے ہیں فلما جاءنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس طرح کے الفاظ آتے ہیں فلما جاءہ الرسول، جب لوگوں کے پاس اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا رسول آیا۔ رسول سے مراد پیغام پہنچانے والا۔ حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول میرے پاس آیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی ایسی جا بجا مثالیں ملتی ہیں جہاں پیغام پہنچانے والے کو بھی رسول کہا جاتا ہے۔ اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے عام طور پہ آپ اپنے موبائل کی لینگویج عربی کر کے اگر دیکھیں تو جہاں آپ کے میسیج ہوں گے، میسیج جو ان باکس ہوتا ہے یا میسیج ٹائپنگ ہوتی ہے، وہاں پر عربی زبان کے اندر موبائل اس کا ترجمہ کرے گا الرسائل۔ رسائل معنی پیغامات، تو اس کا جو فائل بنتا ہے، جو اسم فائل بنتا ہے اس کو کہتے ہیں رسول۔ رسول معنی
پیغام پہنچانے والا۔ اس لحاظ سے آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ جب کبھی قرآن کریم نے کوئی حکم دیا ہو کہ آپ یوں کر لیں، آپ یہ کام کریں، تو میں اکثر بولنے کے دوران میں یہ بھی کہہ جاتا ہوں، اے پڑھنے والے تیرے اوپر یہ حکم ہے، اے سننے والے تیرے اوپر یہ حکم ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اس وقت میں ایک پیغام پہنچانے والا ہوتا ہوں، جو میں آپ کو پیغام پہنچا رہا ہوتا ہوں۔ گویا کہ ہر انسان جو اللہ کی بات کو آگے پہنچا رہا ہوتا ہے وہ رسول کی طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ رسول کے معنوں میں ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ اللہ کو پتا تھا کہ آنے والے وقت میں بعض لوگوں نے جھوٹی نبوتوں کے دعوے کرنے ہیں، اس لیے اللہ نے یہاں پر خاتم الرسل نہیں بلکہ خاتم النبیین کہا ہے کہ کہیں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو بآسانی اس کا رد کیا جا سکے۔ ہاں کوئی اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی اگر تم رسول ہو تو تم اللہ کے رسول کی شریعت کے تابع تم کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہو، اپنی طرف سے کوئی نئی شریعت جیسے نبی کے اوپر اترتی ہے وہ تم نہیں لا سکتے۔ لیکن رسول کا لفظ عام طور پہ جب عام آدمی سنتا ہے تو اس کے لیے مسئلہ بنتا ہے، اس لیے ہم وہ استعمال نہیں کرتے۔ ہم اس کے لیے مولانا یا مولوی یا حافظ صاحب یا شیخ صاحب، ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا یا ایھا النبی، میں نے آپ کو بتایا تھا اس سورت کے شروع میں کہ اللہ رب العالمین اس سورت میں 5 مقامات پہ اپنے نبی کو مخاطب کریں گے۔ پہلا وہ مقام تھا، اب یہ دوسرا مقام ہے۔ یہاں پر مخاطب کرنے کا مقصد یہ ہے، کہا اللہ کے رسول کو جا رہا ہے، انداز تخاطب اور اللہ رب العالمین کلام اپنا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن یہ سارا کچھ سنایا ہمیں جانے لگا ہے۔ کس لیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، جیسے اللہ سورۃ الحجر 14ویں پارے میں فرماتے ہیں نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دو، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو خبر دو کہ ان ضیف ابراہیم، ابراہیم کے پاس کون کون سے مہمان آئے۔ تو نبی کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی خبریں لوگوں کو دینے والا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی آتن فاخبرانی، آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھے خبر دی، او قال بشرانی، یا اس نے مجھے خوشخبری دی کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ، جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ تیری امت میں سے کہے گا دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بلا شبہ ہم ہی آپ کو مبعوث کرنے والے ہیں، ہم ہی آپ کو رسالت کے مقام پر فائز کرنے والے ہیں۔ ابھی جو بات میں نے کہی کہ عام طور پہ جو پیغام پہنچانے والا، اللہ کے پیغامات پہنچانے والا ہوتا وہ بھی رسول ہی، لیکن یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حقیقی رسالت ہے، وہ رسالت جو نبیوں کو بھی اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں اور نبیوں کے تابع جو ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی عطا کر دیتے ہیں۔ کہا انا ارسلناک، آپ کو اس پیغام رسالت پر قائم کرنے والے، یہ نبوت اور رسالت عطا کرنے والے ہم ہیں۔ اگر لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آسمانوں کا رب آپ کی گواہی دے رہا ہے۔ انا ارسلناک، ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، ہم نے آپ کو رسالت کے مقام پر فائز کیا ہے، ہم نے آپ کو یہ درجہ عطا کیا ہے، اور آپ کی جو اصل حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے یا ایھا النبی، آپ نبی ہیں، خبر دینے والے بھی ہیں، اور ارسلناک، ان کو پیغامات پہنچانے والے بھی ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، نبی اور رسول میں اگر فرق جب ہم کر لیں گے تو خبر دینے میں اور پیغام پہنچانے میں فرق آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دینا وہ یہ ہے کہ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جو انسانیت ظلمات کے اندر، گمراہیوں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، ان کو خبر دے دی
ان کو اس بات کی خبر دے دی کہ تمہارا یہ کام غلط، یہ تمہاری برائی، یہ تمہاری بدی، تم ان سب کی اصلاح کر لو، یہ آپ کا ان کو خبر دینا ہے۔ جب آپ نے ان کو خبر دے دی، ان کے کانوں میں بات پڑ گئی اور کئی لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا اور کئیوں نے جھٹلا دیا، اس کے بعد رسالت یعنی ان کو اب بتا دیجئے کہ جو کوئی عمل کرے گا وہ جنت کے اندر اور جو نہیں کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ ہے نبوت اور رسالت کے اندر بنیادی بحث جو کہ ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، انا ارسلناک۔ اور یہاں پر تیسرا نقطہ میں پھر ذکر کیے دیتا ہوں کہ یہاں پر اللہ کے رسول کی تسلی کا سامان بھی ہے کہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کو جو ہے وہ آپ کے اوپر لوگوں نے جو ہے ہر طرف سے گھیرا آپ کے اوپر ڈال دیا ہے، اگر آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ کے لیے کھڑے ہیں، انا ارسلناک، تو آپ بے فکر رہیے، آپ کی گواہی اللہ دینے والا ہے۔ اور یاد رکھیے جب اللہ کے دین کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے جہاں اپنے نبی کی گواہی دی ہے، نبی کے ماننے والوں کی گواہی بھی اللہ نے دی، لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دکھا دیا ہے کہ یقیناً یہی لوگ حق والے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے واقعات، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں کھڑے تھے اور فرعون نے کہا کہ ان کو قتل کر دو، تو فرعون کا اپنا ایک وزیر کھڑا ہوا اور 24ویں پارے کے اندر وہ آیات موجود ہیں، کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، فرعون تم اس کو قتل کرو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ میرا رب ہے، تم اس کو قتل کر دو گے؟ اور اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے باحفاظت نکال کر جو ہے وہ بھگا دیا اور کہا کہ آپ مدین چلے جائیے۔ تو بتانے کا اصل مقصد یہ ہے اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں جب اللہ کی گواہی مل رہی ہے، جب اللہ کا ساتھ مل رہا ہے، تو دنیا کے کسی اور سہارے کی ضرورت بھی نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کے کئی ایک معنی آتے ہیں، بہت سارے معنی ہیں شاہد کے۔ عام طور پہ اس کا معنی کیا جاتا ہے گواہ۔ گواہ کے آگے 3 معنی بنتے ہیں۔ پہلا معنی قولی شہادت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایسی گواہی دینے والا بھیجا ہے جو قولی شہادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے آ کر اپنی بیوی کو خبر دی، خدیجہ اللہ نے میرے اوپر یہ پیغام بھیجا ہے، اس نے اس کو اسلام قبول کر لیا۔ زید بن حارثہ کو، علی کو، ابو بکر کو اور دیگر جس کو پتہ لگتا گیا، جس نے اس دعوت کو قبول کیا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر اس نے یقین کر لیا۔ جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل اللہ کے رسول کے پاس گیا اور کہنے لگا اے محمد ابھی تم فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہو تو چلو مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے جو ہے تمہارے پاس رات کو تمہارا جادوگر آیا تھا، اس نے کوئی نئی بات تمہیں بتائی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہاں اللہ کی قسم میں رات کو میرے رب نے مجھے ایک نئی بات بتائی، میرے رب نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر کروایا، پھر میں وہاں سے واپس بھی آ گیا راتوں رات ہی۔ تو ابو جہل کہنے لگا لو بھائی آج تو تمہارا ساتھی ابو بکر تمہیں جھوٹا نہ کہے تو پھر میرا نام بھی ابو جہل نہیں۔ یہ بڑا ذہین آدمی تھا، یہ بھاگا سیدنا ابو بکر کے گھر کی طرف، جا کر دروازہ نوک کیا اور کہنے لگا کہ ابو بکر ساری باتیں تمہاری صحیح، لیکن تمہارے صاحب نے آج جو بات کر دی ہے نا، اللہ کی قسم تم بھی کہو گے کہ محمد جھوٹے ہیں۔ تو اس نے بات، ابو بکر کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگا دیکھو تمہارا صاحب کہتا ہے کہ یہاں سے 2 مہینے کا سفر اس نے راتوں رات فلسطین تک کا طے کیا، پھر وہاں سے آسمانوں پہ چڑھا اور آسمانوں سے راتوں رات ہی ہو کے واپس آ گیا۔ کہا واقعتاً اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول نے یہ بات کہا۔ پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے سچ کہا ہے۔ تو بات بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی گواہی ہیں کہ آپ نے لوگوں کو کہا کہ بھائی تم سارے ان 360 بتوں کی پوجا کرتے ہو، لیکن میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام کو اس ایک گواہی دینے کی وجہ سے کتنے لوگوں کے ساتھ ٹکر لینا پڑی، کتنے لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، لیکن آپ علیہ السلام نے
اس گواہی سے پیچھے ہٹنا ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کیا۔ اگر ہم اس سے بھی آگے بڑھ کے دیکھیں تو اس گواہی کے بعد نماز بھی آئی، زکوٰۃ بھی آئی، لوگوں کی جو بد اعمالیاں تھیں ان کی اصلاح کا حکم بھی آیا، اور آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، آپ لوگوں کو ڈراتے رہے۔ گویا یہ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ شہادت تھے کہ لوگوں میں گواہی دے رہا ہوں جس ایک اللہ کا میں بندہ بن چکا ہوں، اب اسی اللہ کا حکم ہے کہ یہ سارے غلط کام چھوڑ دو۔ اب لوگوں کو منع بھی کر دیا۔ دوسرا اس کا معنی بنتا ہے شاہد کا، ایک ہوتی ہے قولی شہادت جو بھی ہم نے پڑھا کہ زبان سے، دوسرا ہے عملی شہادت۔ عملی شہادت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ جیسے کہ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی کسی گناہ کے کام کے اندر آپ نے اس کے اندر ملوث ہونا تو دور کی بات ہے، آپ اس کے قریب بھی کہیں نظر نہیں آئے۔ آپ علیہ السلام کے اوپر جو حکم نازل ہوا آپ علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھا دیا۔ تو شاہد کے یہ دو معنی ابھی تک ہم نے لیے ہیں، اللہ نے توفیق دی تو بقایا چیزیں انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔